بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب شیطان کو مغرور کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ دھوکے میں آ گیا اور کہنے لگا اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے۔ اب دھوکا کہاں سے ہو رہا ہے بھائی؟ تیری بات کا جواب تیری اسی بات میں موجود ہے کہ بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ تو اللہ نے بنایا تو وہی اللہ تجھے کہہ رہا ہے نا سجدہ کر لے، خود سے تھوڑی بنائے تو۔ اگر آگ سے بننا کوئی نعمت ہے بالفرض تو یہ نعمت دی کس نے ہے؟ اللہ نے دی ہے، تجھے بھیک میں ملی ہے تو اپنی تھوڑی ہے، تو اطراع کس بات پہ رہا ہے؟ آپ کے ابا نے آپ کو ایک موبائل دیا اور بولا یہ چھوٹے بھائی کو گفٹ دے دو، آپ کہہ رہے ہو میرا موبائل، ابا کہے گا تیرا کہاں سے ہے ابھی میں نے تجھے دیا ہے۔ تو ایک دھوکہ تو شیطان کو یہ ہوا کہ وہ یہ آگ سے بننے کے پروسیس کو دیکھ رہا ہے اور خود بول بھی رہا ہے کہ تو نے بنایا، اس کے باوجود اس کی کھوپڑی کام نہیں کر رہی۔ دوسری اس کو گڑبڑ یہ ہوئی جو آج کل ایتھیس لوگوں کو ان کو بھی اسی بات سے دھوکا ہوتا ہے۔ یہ ملحد اور ایتھیس لوگ خدا کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کائنات اتنی بڑی ہے اور اس میں یہ زمین ایک بہت ہی چھوٹا سا ذرے کا ذرہ بھی نہیں ہے، یہ اتنی بڑی کائنات ہے اور اس میں یہ ایک انسان ایک بہت چھوٹی سی مخلوق ہے۔ تو یہ جو قرآن کہتا ہے اور اسلام کہتا ہے کہ یہ پوری کائنات انسان کے لیے اور یہ سب انسان کے لیے مسخر کیا ہم نے، اور تو کہتے ہیں جو خدا بنانے والا ہے وہ اتنی پدی سی مخلوق کو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہا ہے بھائی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ نے گھر میں بلایا مہمانوں کو، بہت سارے مہمان آئے، آپ کھانا کھلا رہے ہو چیونٹیوں کو، ٹھیک ہے نا، بڑے بڑے قد کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے سامنے، آپ نے چیونٹیوں کے لیے دسترخوان لگایا۔ لوگ بولیں گے بھائی یہ اتنی حقیر فقیر ناچیز سی مخلوق کو تم اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہو؟ تو کہتے ہیں یہ کائنات میں انسان کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے، اتنی بڑی کائنات، سورج ہم سے کتنے لاکھ گنا بڑا، پھر وہ کہکشائیں اور پھر ایک کہکشاں اور ایک دوسری گلیکسی کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، پھر وہ اس میں یہ تو ایک ذرہ بھی نہیں ہے، ذرہ بھی زیادہ ہے کہنا۔ تو اس کا جواب بھی وہی ہے جو شیطان کو جواب، اگر بھی شیطان سے ملاقات ہوئی تو میں اس کو بھی سمجھاؤں گا کہ تو جو غلط فہمی میں آیا نا، ویسے تو سمجھ گیا ہوگا، اس کے اچھے بھی سمجھ گئے ہوں گے، ابھی نہیں سمجھے تو جہنم میں تو سمجھ ہی جائے گا۔ تو اس کو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ میں کس چیز سے بناؤں، اس سے غلط فہمی ہو رہی ہے۔ تو ملحد کو بھی اس سے غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمارا سائز اس کائنات میں بہت چھوٹا اور ہم ایک مٹی سے بنی ہوئی مخلوق ہیں، تو کیوں خدا اتنا پروٹوکول ہمیں دے رہا ہے، کہہ رہا ہے پیغمبر بھیج رہا ہوں تمہارے لیے، آسمانی کتابیں نازل کر رہا ہوں، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں زمین میں سب کا سب میں نے کس کے لیے؟ تمہارے لیے بنایا۔ اس کا جواب یہ بھائی انسان کی فضیلت اس میٹیریل کی وجہ سے نہیں ہے جو اس میں ڈالا گیا ہے، جو جن چیزوں سے ہم بنے ہیں وہ تو فولاد ہے اور لوہا ہے، میگنیسیم ہے اور یہ ساری میٹلز ہیں، مٹی ہے جس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ انسان کی فضیلت اس بات پر ہے علم الانسان ما لم یعلم، کہ انسان کے اندر سیکھنے کی صلاحیت ہے، اس کے اللہ نے کھوپڑی دی ہے سوچنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے۔ یہ کھوپڑی کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ 4-5 دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو وہ ویڈیو میں یہ بحث اٹھائی گئی تھی کہ وہ ایک کا انتقال ہو گیا نا، وہ اسٹیفن ہاک تھا، ابے انگریز جو اسٹیفن ہاکنگ، اس کی ویڈیو تھی، تو وہ بتا رہا تھا کہ اس کائنات کے بارے میں، تو اس پہ جو تبصرہ کرنے والا کر رہا تھا تبصرہ، اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ کہیں اور بھی مخلوق ہمیں تلاش کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ، یا نہیں کرنی چاہیے۔
تو اس پہ ایک سوال کھڑا کیا تھا کہ اگر انسان کے علاوہ کہیں اور کوئی مخلوق نہیں ہے اور انسان کوئی زمین پہ پلینٹ ارتھ پہ کوئی حادثہ ہوتا ہے اور انسان مر گیا، تو اتنی بڑی اور اتنی خوبصورت کائنات یہ پھر کس کے لیے ہے؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی اتنی عجیب و غریب کائنات کو سمجھنے والا، اس میں غور کرنے والا، ہم جب دیکھتے ہیں کائنات کی وسعتوں کو کہ سورج میں کتنے ہائیڈروجن بم کے دھماکے ہو رہے ہیں اور کتنے عجیب و غریب اللہ نے اس کو بنایا، تو گدھا سمجھے گا ان چیزوں کو؟ بولو، شیر سمجھے گا؟ مصنوعات دیکھ کے کوئی تعریف کرنے والا اگر نہ ہو تو بنانے والے کو کس کے لیے بنائے گا پھر وہ؟ یار کسی کمپنی نے بہت خوبصورت پروڈکٹ بنائی، بہت زبردست بنائی، اور وہ لانچ کر ہی نہیں رہی، اس کو مارکیٹ میں لا ہی نہیں رہی ہے، اس کو تہخانے گاڑی بنائی جاپان نے کوئی بہت ہی زبردست، اور گاڑی کو تہخانے میں بند کر کے لاک کر دیا اور کہا قیامت تک اس کو کوئی نہیں دیکھے گا. اور گاڑی ایسی شاندار بنائی کہ وہ یوں سمجھے کہ وہ گاڑی بھی ہے، جہاز بھی ہے، اور بہت ہی کوئی نئی چیز بنائی انہوں نے بڑی محنت سے، اربوں خربوں روپے لگا کے، اور بنانے کے بعد اس کو زیر زمین بند کر دیا. اب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی دکھاؤ تو صحیح پبلک کو، لوگ کہیں یار جاپان جاپان ہے، تو وہ کہے نہیں یار ہم نے کسی کو نہیں دکھانی ہے، نظر لگ جائے گی اس کو، ہم اس کو اب قیامت تک بند کر کے رکھیں گے. تو یہ بیکار کوشش ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو یار، تم ایک چیز بنائی ہے، تم نے 4 شادیوں پہ کتاب لکھی ہے، تو استغفر اللہ، وہ مجھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ابھی تک مارکیٹ میں کتاب نظر نہیں آ رہی، وہ میرا قصور نہیں ہے، وہ ان لوگوں کا قصور ہے کتاب والوں کا. خیر اب تو مارکیٹ میں آ گئی ہے، لیکن بہت سے لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں. خیر، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو کائنات، اگر اس کو تو سمجھ کون رہا ہے؟ انسان نا. اتنا تو ہر بچے سے بچہ بھی سمجھ رہا ہے، جب وہ یہ ویڈیوز دیکھتا ہے تو کہتا ہے یار کیا بنایا ہے خدا نے. تو کہتے ہیں یہ اتنی عجیب و غریب کائنات، اگر اس میں انسان مر گیا تو نہ تو اس کو کوئی سمجھنے والا رہے گا، نہ اس پہ کوئی تعریف کرنے والا رہے گا. خدا کی تعریف نہیں کرتے تو کائنات کی تو کر دیتے ہیں نا، جو ملحد لوگ ہیں، ایتھیسٹ لوگ ہیں، کہ یار بڑی عجیب ہے یہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کو سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، یا غور و فکر کر کے بنانے والے کی تعریف کرنے کے لیے، یہ مخلوق صرف اور صرف یہ کون سی مخلوق ہے؟ انسان ہے، جو دیکھتا ہے حیران ہوتا ہے. اس میں یہ احساسات ہیں. باقی تو جتنے جانور ہیں ان کو اس سے کیا غرض کہ سورج کب نکلتا ہے، کب غروب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، ان میں تو ایک سے سافٹ ویئر ڈلے ہوئے ہیں، بس اس حساب سے وہ چلتے رہتے ہیں. یہ جو انسان ہے نا، یہ دیکھتا بھی ہے، حیران بھی ہوتا ہے، اور یہ جو ہے وہ تحقیق بھی کرتا ہے، اس میں سمجھتا ہے، یعنی بنانے والے کے کمال کو سمجھ سکتا ہے یہ کہ بنانے والے نے کیا کمال کیا ہے. اس میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ بنانے والے کا انکار بھی کر سکتا ہے اور اقرار بھی کر سکتا ہے. جانوروں میں تھوڑی ہے یہ سب کچھ. تو اس سے پتا چلا بھائی انسان کو جو فضیلت ہے وہ اس کے 6 فٹ کی 5.5 فٹ کی باڈی کی وجہ سے نہیں ہے. اگر باڈی کو آپ دیکھتے ہو تو پھر انسان کی واقعی 2% بھی زیادہ بول دیے، 0.5% کی بھی ویلیو نہیں ہے اس کی، بلکہ ٹکے کی ویلیو اس سے زیادہ ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو انسان کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ کس کی بیس پہ؟ کھوپڑی. جو کھوپڑی انسان کے پاس ہے وہ کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے، وہ جنات کے پاس بھی نہیں ہے. تبھی جنات میں نے نہیں سنا کوئی بڑا سائنٹسٹ گزرا ہو. سنا آپ لوگوں نے؟ جنات میں جتنے بھی بڑے بڑے شخصیات ہوتی ہیں نا، ان کے نام کے ساتھ سر نیم شیطان ہوتا ہے. سر نیم کیا ہوتا ہے؟ شیطان. تو وہ ایک آئے تھے نا، ابھی ایک نئی فلم آئی ہے مارکیٹ میں، وہ کہہ رہے تھے جنات جو ہے نا، جس پہ جن چڑھا ہوا ہو. ٹی وی میں ایک فلم آئی ہے آج کل، رمضان میں زیادہ چلتی ہے وہ فلم. تو کہہ رہے تھے کہ جب کوئی آپ کے پاس آئے نا اور یوں کر کے پلک نہ جھپک رہا ہو تو سمجھ لو یہ کیا ہے؟ جن کا بچہ ہے.
اور بھی کچھ انہوں نے رپورٹیں پیش کی ہیں. تو میں نے دیکھا تو مجھے وہی بندہ لگ رہا تھا کہ یار کچھ اس میں زیادہ علامتیں یہ پائی جاتی ہیں. خیر وہی جو روئے تھے بہت زیادہ بھائی, وہ ماں کے غم میں روئے تھے. تو اینکر کہہ رہا تھا مت رو, میری ہنسی نکل رہی ہے, بہت مشکل سے میں نے برداشت کیا ہوا ہے. اینکر بھی رونے کی صورت بنا رہا تھا کہ مجھے بھی رونا آ رہا ہے, لیکن اندر اندر سے وہ یہ کہہ رہا تھا کیمرہ آن ہے ورنہ میں تجھے رکھ کے چماٹ لگاتا, چپ کر جا. یہ ڈرامے ہم نے پہلے بھی بہت دیکھے ہوئے ہیں. تو اینکر کی ہنسی آ رہی تھی اصل میں اس کو, لیکن وہ اپنی ہنسی کو روک رہا تھا مجبوراً, کیونکہ لائیو پروگرام چل رہا تھا. تو کہہ رہا تھا بس کر جاؤ. تو پھر اس نے جواب میں کہا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں.